بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ کیا اس زمین پر جنات کا وجود ہے اور اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے اور اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ جنات ایک آگ کی مخلوق ہے اور اس کا وجود ثابت ہے، اور آگ کے اوپر جو ہلکی سی لہر ہوتی ہے نا، اس سے جنات کو خلق کیا گیا ہے، اور یہی جنات کی اصلی شکل ہے۔ مگر اس میں بھی جنات سما نہیں سکتا، اس میں بھی جن سما نہیں سکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جو اس کا قرین یعنی ساتھی بن کے رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو قرین کہا گیا ہے قرآن پاک کی سورہ زخرف مبارکہ میں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ بھی تھا، میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے۔ اب ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد یہ جن اس دھرتی پہ رہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جنات کے لیے آسمان کا رستہ بند ہے، اور انسان کی جو روح ہے وہ عالم ارواح تک چلی جاتی ہے، اور جنات کے لیے آسمان کا رستہ بند ہے۔ اس لیے اس کو حمزات بھی کہا جاتا ہے، قرین بھی کہا جاتا ہے، بد روح بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس دھرتی پہ رہ جاتا ہے۔ قیامت تک ہر انسان کا جن اس دھرتی پہ رہے گا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایات، احادیث اور قرآن سے جنات کا وجود ثابت ہے۔ معروف روایت ہے کہ جعفر جن کی عاشورہ کے دن شادی ہو رہی تھی، اور یہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، کہیں سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا، کون ہے جو خوشیوں کے موقع میں رو رہا ہے؟ اس کے تخت کے نیچے سے دو جن نکلے، انہوں نے کہا کہ سردار ہم ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، سردار ہم آپ کی شادی کے لیے آ رہے تھے، ہمارا کربلا سے گزر ہوا، ہم نے اپنے مولا کو زخمی دیکھا ہے۔ تڑپ کے تخت سے اٹھا، لشکر تیار کیا، فوراً کربلا پہنچا، 4 فرسخ مولا حسین سے دور کھڑا ہو گیا، کیونکہ 4 فرسخ تک میدان کربلا میں انبیاء، ارواح، فرشتے، جنات پہنچے ہوئے تھے مولا حسین کی مدد کے لیے۔ یہ دل ہی دل میں خود کو کہتا ہے، میں خود کو حسین تک کیسے پہنچاؤں؟ مولا حسین نے دور سے آواز دی، جعفر میرے قریب آ۔ بس راستہ مل گیا، مولا حسین کے قریب پہنچا اپنے لشکر سمیت۔ کہتا ہے، مولا مجھے اجازت دے، میں سب کو دہس نہس کر دوں گا۔ مولا کہتا ہے، نہیں۔ مولا کیوں؟ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ مولا حسین کہتا ہے کہ جعفر میں امام ہوں، اور یہ عدل کے خلاف ہے، تو ان کو دیکھ رہا ہے، وہ تجھے نہیں دیکھتے۔ کہتا ہے، مولا میں انسانی صورت میں آ کے جنگ کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں، نہیں، یہ سارے حسین کی مدد کے لیے آئے ہیں، مگر حسین کا اس دنیا سے جی بھر چکا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی اصلی شکل اور ہوتی ہے۔ یہ جعفر جن مولا حسین کو کہتا میں انسانی صورت میں آ کر کے جنگ کرتا ہوں، مطلب پہلے اس کی صورت اور تھی۔ اس لیے میرے دوستو، جنات کا وجود قرآن، احادیث اور روایات سے ثابت ہے۔ اب جو مسلمان ہے اس کو جنات کا وجود ماننا پڑے گا۔ آپ قرآن پہ غور تو کریں، آپ کو جنات کے کئی قسم ملیں گے، مگر آج کل قرآن پہ غور کون کرتا ہے؟ ہر کوئی اپنے ذہن سے فٹ ہونے والی چیز قرآن سے ڈھونڈ رہا ہے۔ مولوی اپنے ذہن سے فٹ ہونے والی چیز قرآن سے ڈھونڈ رہا ہے، صوفی اپنے ذہن سے فٹ ہونے والی چیز قرآن سے ڈھونڈ رہا ہے، سائنسدان اپنے ذہن سے فٹ ہونے والی چیز قرآن سے ڈھونڈ رہا ہے، کامریڈ اپنے ذہن سے فٹ ہونے والی چیز قرآن سے ڈھونڈ رہا ہے۔ بھائی، مذہب، تقلید، سائنس سے آزاد ہو کر کے آپ قرآن پہ غور کرو، خدا کی قسم قرآن آپ سے بولے گا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضور بے یار و مددگار ہو گیا، طائف کی طرف روانہ ہو گئے، شاید کوئی مددگار مل جائے۔ وہاں کے بدبختوں نے کیا کیا؟ بازاری عورتوں کو پتھر دیے کہ اس دیوانے کو مارو،
پتھر مارے گئے ہمارے نبی کو، زخمی حالت میں ہو کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں رات پڑ گئی، کھجوں کے جھگٹے میں رسول بیٹھ گئے۔ جب آدھ رات کا ٹائم ہوا، آدھی رات کا، حضور قرآن پڑھنے لگے۔ نینوا سے گزرنے والے 7 جن وہاں پہنچے، خاموش ہو کر رسول کا قرآن سننے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو کر کے بیٹھ جاؤ، قرآن سنو۔ پھر اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ جنات نے جو بات کی ہے وہ جنات کی زبانی، جو جنات کی نقل ہے، قول ہے، اللہ نے قرآن پاک کی سورہ اعقاب میں نقل فرمایا ہے کہ جنات نے ایک دوسرے کو کیا کہا اور قوم والوں کو کیا کہا۔ یہ سورہ اعقاب کی آیت نمبر 29 سے لے کر کے 31 تک جنات کا جو قول ہے موجود ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، اے حبیب یاد کر جب ہم جنات میں سے کچھ لوگ تیرے پاس متوجہ کیے، یستمعون القرآن، تاکہ وہ کان لگا کر کے قرآن سنیں۔ فلما حضروہ، جب وہ حاضر ہوئے تیرے پاس پہنچے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، قالوا انصتوا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ فلما قضی، جب تیرا پڑھنا ختم ہوا، ولو الی قومہم منذرین، پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو ڈرانے لگے۔ اپنی قوم کو یہ جن کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا، اے ہماری قوم آج ہم ایک کتاب سن کے آئے ہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، آج ہم ایک کتاب سن کے آئے ہیں۔ انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدہ الی الحق و الی طریق مستقیم، جو پیچھے والے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو حق اور سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ و آمنو بہی یغفر لکم، اے ہماری قوم اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش کرے گا، معاف کرے گا۔ یغفر لکم، وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ تو یہ جو جنات کا قول ہے قرآن کی سورہ اعقاب میں نقل ہے کہ 7 جن جو نینوا سے آ رہے تھے رسول کے پاس بیٹھ کر کے قرآن سننے لگے، اور ان جنات کے جو نام ہیں، ایک کا نام شامن، ناصر، فرش، مس، ارزا، بیان، آکم، ذریحہ روایات میں ملتے ہیں۔ یہ 7 جن تھے جو رسول کے پاس بیٹھ کر کے قرآن سن کر کے اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے۔ اور اس کے علاوہ سورہ نمل کو پڑھیں، ملکہ بلقیس کا جو سلیمان نبی کے لیے تخت لایا گیا، کون لائے؟ یہ جنات لائے تھے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہی ہے سورہ جن، جن کے نام سے ایک سورت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ چپے چپے آپ کو جنات کا ذکر ملے گا۔ اب قرآن پہ غور تو کریں، آپ کو جنات کے سینکڑوں قسم قرآن میں ملیں گے۔ سائنسدان جنات کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ غائب ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ بھائی نظر نہ آنے والے ہمارے یہ 2 فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین، جو گناہ اور ثواب لکھتے ہیں، اس کو بھی نہ مانیں۔ اب جو غائب کو نہیں مانتا پھر ہر غائب کو نہ مانے۔ جب وہ آئے گا اسرائیل اس سائنسدان کا روح قبض کرنے کے لیے، پھر تو یہ مانے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، مگر پھر ماننے کام کا نہیں رہے گا۔ جب قبر میں جائے گا، نکیرین آئے گے، سوال جواب کریں گے، پھر مانے گا، مگر پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جب مرنے کے بعد یہ اللہ سے ہم کلامی ہوگا، اللہ سے ملاقات کرے گا، پھر ماننا پڑے گا، پھر تو بڑا پچھتائے گا۔ ہاں یہ حقیقت ہے، ہر انسان مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، پھر بڑا وہ گڑ گڑا کر کے کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج۔ اب سورہ سجدہ تو پڑھیں، انسان کیا کہتا ہے اللہ کو؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے میرے رب میں نے دیکھا، میں نے سنا، فرجنا، اب مجھے دنیا میں واپس بھیج، نعمل صالحہ، اب میں صالح عمل کروں گا، انا موقنون، اب مجھے یقین آ گیا، اب سب کچھ دیکھ لیا، ایمان بھی لا رہا ہے۔ یہ سب کچھ آنکھ سے دیکھا، آنکھیں تو قبر میں پڑی ہیں، بصیرت کی آنکھ سے دیکھا ہے سب کچھ۔ اسرائیل کو دیکھا بصیرت کی آنکھ سے، نکیرین کو دیکھا بصیرت کی آنکھ سے، اللہ سے جو ہم کلامی ہو رہا ہے یہ سب کچھ بصیرت کی آنکھ سے ہو رہا ہے۔ مطلب کسی بھی غیب کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی آنکھ چاہیے، وہ سائنسدان کے پاس نہیں ہے۔ جیسے میرے مرشد سخی لال شہباز قلندر کا شعر ہے، کور مادر زادہ ہرگز نہ بیند آفتاب، جو مادر شکم سے ہی اندھا ہے وہ تو سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔
صد ہزاراں شکر واجب چشم بینا یافتم، اس کا ہزار شکر ہے جس نے مجھے چشم بینا سے نوازا ہے۔ زہ دیدہ ہما دیدم کہ بے جز او ہم نمی بیند، بحمد للہ کہ این دیدہ بے صاحب دیدگاں دیدم۔ مرشد کہتا ہے کہ آخر وہ نظر ہے جو اس کو دیکھتی ہے، جو اس کے سوا کس کو نہ دیکھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نظر نے اس کو دیکھنے والوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ مرشد کہتا ہے جو اپنے وجود کو فنا کر دے، خود سے بے خبر ہو جائے، وہ اللہ کو دیکھے گا۔ یہ جو عامل حضرات ہیں نا، جنات کی حاضری کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جنات اس کے پاس حاضر ہوتا ہے جو انتہائی یکسوئی کے ساتھ عمل پڑھتے وقت جنات کے خیال میں غرق ہو جاتے ہیں، پھر جا کر جنات کی حاضری ہوتی ہے اور جن ان کے روبرو آتا ہے وہ جن کو دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، کسی بھی غیب کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی آنکھ چاہیے۔ اب یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جو مسلمان ہے ان کے لیے واجب ہے کہ ہر غیب کو مانے، جنات کو بھی مانے، شیطان کو بھی مانے، فرشتے کو بھی مانے، حشر نشر قبر قیامت کو مانے، اللہ کو بھی مانے، کیونکہ ہر غیبی چیز کا ثبوت قرآن میں موجود ہے اور ان کا وجود قرآن اور احادیث میں ثابت ہے۔ اس سائنس نے تو مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا تو سائنس کو پڑھنا بھی حرام ہے، یہ فطرت الہی کے خلاف ہے، یہ سنت الہی کے سنت نبوی کے خلاف ہے۔ یہ سائنس، یہ جو سائنس کو پڑھنے والے لوگ ہیں نا، یہ بحث کرتے ہیں، نہیں کوئی جن بن نہیں ہے، جن ہوتے تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، جن ہوتے تو ہمیں نظر نہ آتے۔ ایسی باتیں مشرک کرتے تھے ہمارے نبی سے۔ تو کہتا ہے نا میرے پاس فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر اللہ نے جواب دیا آئے گا، کچھ انتظار کرو، یہ فرشتے بھی نظر آئیں گے، جن بھی نظر آئیں گے، کچھ انتظار تو کرو۔ روایت اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو جنات اور فرشتوں کی غیبی چادر اتاری جائے گی، انسان کے آنکھوں سے مادیات کا پردہ ہٹایا جائے گا۔ یہ جنات اور فرشتے مسلمانوں کے مومنوں کی محفلوں میں آ کر بیٹھیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ کچھ فرشتے انسانوں کے ساتھ پیدل چلیں گے اور کچھ انسان فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، کیونکہ مادیات کا پردہ ہٹایا جائے گا اور ان کی غیبی چادر ہٹائی جائے گی۔ 22 صدیوں سے جس ہستی کا انتظار ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے۔ مسلمان انتظار میں، یہودی انتظار میں، عیسائی انتظار میں، ہندو انتظار میں، پوری انسانیت، پورا جہان اس کے انتظار میں ہے۔ جنات انتظار میں، فرشتے انتظار میں، قبروں والے مردے انتظار میں، انبیاء انتظار میں، ارواح انتظار میں، خود خدا انتظار میں۔ کیا وہ کوئی معمولی ہستی ہے؟ خزانہ الہی کی آخری طاقت کا نام ہے امام زمانہ، تحفہ الہی کی طاقت کا آخری تحفے کا نام ہے امام زمانہ۔ اب سورہ ہود کو پڑھیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے۔ بقیہ کس کو کہتے ہیں؟ آخری چیز کو، آخری طاقت کو، آخری تحفے کو بقیہ کہتے ہیں۔ آپ کسی دکان پہ جائیں، ان کو کہے کہ ہمیں کپڑا دکھا، ایک دکھایا، دوسرا دکھایا، تیسرا دکھایا، آخری جب دکھا کر کہے گا یار یہ میرے دکان کا بقیہ ہے، اس سے بہتر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے، اس سے بہتر میرے خزانے میں اور کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی تحفہ نہیں ہے، کوئی بہتر چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو صدیوں سے ہمیں انتظار کرایا جا رہا ہے، ہر ہستی انتظار میں ہے، وہی کمال کی چیز ہے۔ جب سرکار کی حکومت قائم ہوگی تو امن قائم ہوگا۔ امن کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی غریب رہے تو پھر امن نہیں ہے، غربت نہیں ہوگی، جہالت نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی، کیونکہ سرکار امن قائم کرے گا۔ کوئی بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ بیمار رہنا بد امنی ہے، سرکار امن قائم کرے گا۔ کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی مفلس نہیں ہوگا، کوئی محتاج نہیں ہوگا، کوئی لولا لنگڑا نہیں ہوگا، کوئی بہرا گونگا نہیں ہوگا، کوئی نابین نہیں ہوگا، سرکار کا فضل عام ہوگا۔ سائنس بالکل ختم ہو جائے گی، کائنات انسان کی غلام بن جائے گی، بغیر کسی سائنسی آلات کے، بغیر کسی موبائل کے۔ مغرب والا مشرق والے سے بات کرے گا، مشرق والا مغرب والے سے بات کرے گا۔ بات کرنا کیا